مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا. حضرت علی جب اذان کی آواز کو سنتے حضرت علی کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا, قدم تھرتھرانے لگتے. صحابہ پوچھتے ہیں اے علی آپ تو وہ ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ پھینکا, مگر کیا ہوتا ہے جب آزاد کا وقت آتا ہے قدم تھرتھرانے لگتے ہیں, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. تو سنو مسلمانوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے حضرت علی کا جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ, تمہیں معلوم نہیں آزاد کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, مسجد سے مؤذن نے آزان دے دی ہے اور اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. میں کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں, اس اللہ کے خوف سے میرے قدم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے, وہ زین العابدین جن کو سید الصابرین کا خطاب حاصل ہے, صبر کرنے والوں میں ان کو سردار کہا گیا ہے. کیوں؟ آپ نے کربلا کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا, آپ نے کربلا کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا, مگر صبر کرتے رہے. بڑے بھائی علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, صبر کرتے رہے. حضرت علی اصغر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, صبر کرتے رہے. بابا حسین کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, مگر صبر کرتے رہے. سید الصابرین کا خطاب ملا, مگر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے, وضو فرماتے تو آپ کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے, آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. پوچھنے والوں نے پوچھا اے امام زین العابدین, اے امام آپ کو کیا ہوتا ہے جب وضو فرماتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. امام زین العابدین جواب دیتے ہیں اے لوگوں, اے مسلمانوں, میں وضو فرما رہا ہوں, کیا تم کو نہیں معلوم کہ کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں. اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے, اس اللہ کے خوف سے میرے قدم تھم رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, میرے وہ بندے جو میرے حضور بروز حشر میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, میں ان کے لیے دو جنتوں کا اعلان کرتا ہوں. ایک حدیث پاک بخاری شریف کی سماعت کر لیں, اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے اس حدیث پاک کو سات مرتبہ سماعت کیا, اور اللہ کے رسول کو جو بات بہت زیادہ پسند ہوا کرتی تھی بار بار بیان فرمایا کرتے تھے. بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی گنہگار کفر نامی انسان تھا, بڑا ہی بدکار, بہت بدآواز, بد کردار کفر نامی انسان تھا. اسی زمانے میں ایک بدکار عورت تھی. اس دور میں وہ عورت اپنے جسم بیچنے کا, زناکاری کا بیاکار کیا کرتی تھی, مگر اس دور میں اس کی قیمت 100 دینار ہوا کرتی تھی. کفر نے ارادہ کیا کہ میں محنت مزدوری کر کے 100 دینار بناؤں گا اور اس عورت کے قریب جاؤں گا. کفر نے محنت کیا, مزدوری کیا, 100 دینار کو کمایا, اور کمانے کے بعد اس عورت کے پاس پہنچا. جب کفر اس عورت کو 100 دینار کفر نے دینا چاہے, یکایک کفر کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے کہ محنت مزدوری کر کے 100 دینار کو کمایا ہے, اس بدکار عورت کے ہاتھوں دینے جا رہا ہوں, اس بدعمال عورت کے ہاتھوں دینے جا رہا ہوں. کیوں نہ میں اس 100 دینار کو اللہ کی بارگاہ میں صرف کر دوں, اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دوں. اب یقین جانیے مسلمانوں, اور دیکھیے کہ کفر گناہوں کے قریب پہنچ گیا تھا, گناہوں کے دلدل میں کفر ڈوبنے والا تھا, مگر اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا, اور اپنے رب کے خوف سے کفر نے اپنے قدموں کو گناہوں سے واپس کھینچ لیا. اور گناہوں سے واپس کھینچنے کے بعد جب کفر اپنے گھر جاتا ہے, گھر جانے کے بعد رات میں کفر کا انتقال ہو جاتا ہے. صبح دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے دروازے کی دہلیز پر نور سے لکھ دیا ہے اللہ نے کفر کی مغفرت فرما دی ہے. قربان جائیے مسلمانوں, وہ بنی اسرائیل کا انسان تھا جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آیا تھا. اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ارے تم تو سید الانبیاء کی امت ہو, اللہ نے تمہارے بارے میں ہی قرآن کے 4 پارے میں تم خیر امت کا کتاب تمہیں دے رکھا ہے کہ تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو. یقین جانیے مسلمانوں, ہم امت محمدیہ میں آئے. اگر آج اپنے اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو, اپنے قدموں کو گناہوں سے واپس کھینچ لیں اور راہ راست پر آ جائیں, اپنی زندگی کو
اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں تو یقیناً اللہ آپ کی مغفرت بے شک نعرے تکبیر، نعرے تکبیر،